ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں آپ تمام سامعین و حاضرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان یابندر سلیم، اور آج کتاب نگری لایا ہے آپ سب کے لیے آپ سب کی فیورٹ رائٹر ارم راحیل کے قلم سے نکلی دلوں کو چھو لینے والی تحریر راہی ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن آج کی قسط شروع کرنے سے پہلے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجئے لائک اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ تاخیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ قسط نمبر 15۔ کہا تھا نا آپ سے نہیں کرنی شادی مجھے پتا تھا میں اتنی خوش قسمت نہیں ہوں۔ آپ نے کہا فاران بہت اچھا ہے، وہ تمہاری طرح جذباتی اور بے وقوف نہیں۔ یہ ہے آپ کا فاران، یہ۔ وہ فاران کو نفرت سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ چھوڑنا چاہتے ہو مجھے؟ طلاق دینا چاہتے ہو تو دو ابھی، اور اس ذلت سے خود کو آزاد کرواؤ فرحان سکندر، کیونکہ اس مرد کے ساتھ مجھے خود نہیں رہنا جو میری عزت کر سکے اور نہ کروا سکے، جس کے لیے میں تذلیل کا باعث ہوں۔ پرتی ہوئی عورت ہوں نا میں، مت رکھو اپنے ساتھ۔ اور تمہیں مجبوری کیا ہے؟ محبت تم مجھ سے کرتے نہیں، تمہارے گھر میں میرے لیے جگہ نہیں، ختم کرو اس رشتے کو۔ آخر میں وہ چلائی۔ ہمدان فوراً اٹھ کر روشنی کی طرف بڑھے۔ وہ کانپ رہی تھی۔ فرحان ساکت سا وہیں کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ روشنی کا ایسا رد عمل ہوگا۔ اپنی بھڑاس نکال کر وہ خود کو تو پرسکون کر گیا تھا، لیکن اگلے فریق کو انگاروں پر لے آیا تھا۔ چاچو کہیں اسے، میں اب خود اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ جس کا دل کرتا ہے مجھے ذلیل کرتا ہے، کیا میری کوئی عزت نہیں ہے؟ جب چاہے سارا مجھے ذلیل کرے، جب چاہے ذروہ مجھے ذلیل کرے اور اس کی ماں مجھے ذلیل کرے، یہ میری تذلیل کرے۔ چاچو میں تھک گئی ہوں، مجھے مرنا ہے۔ اگر زندگی میں میرے لیے کوئی خوشی نہیں ہے تو مرنا ہے، مجھے نہیں جینا۔ وہ ہسٹریائی انداز میں چیخ رہی تھی۔ ہمدان اسے سنبھالتے ہوئے خود بھی رو پڑے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وقت روشنی کے لیے پھر بے رحم ثابت ہوگا۔ وہ رو رہی تھی، ہمدان مرد تھے، لیکن اس وقت ان کا بھی دل چاہا کہ اونچی اونچی روئیں۔ ضبط کے باوجود بھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے سینے سے لگائے خود میں سمئی ان کا دل چاہا روشنی کو اس دنیا سے کہیں دور لے جائیں۔ وہ سسک رہی تھی، روشنی روشنی۔ وہ بے جان سی ہوئی تو انہوں نے پریشانی سے اسے پکارا، لیکن وہ ہوش و حواس کھو چکی تھی، اور فاران کے کانوں میں روشنی کے کہے الفاظ گونجتے رہ گئے۔ پیشنٹ کے ساتھ آپ ہیں؟ نرس نے باہر آ کر ہمدان سے پوچھا۔ جی۔ جب تک ہمدان نے جواب دیا فاران بھی نزدیک آ گیا۔ آپ کی پیشنٹ فی الحال کریٹیکل کنڈیشن سے باہر ہے۔ اچھا کیا جو آپ وقت پر انہیں ہاسپٹل لے آئے، نہیں تو نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا تھا، اور شاید بچے کی زندگی بھی لکھی تھی کہ بچہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں سکون آور ادویات دے کر سلایا ہے، کل صبح تک آپ انہیں مل سکتے ہیں۔ یہ کچھ انجیکشن ہے، لے آئیں، انہیں لگیں گے۔ نرس نے کہتے ہوئے پرچی ان کی طرف بڑھائی جو فرحان نے پکڑی۔ نرس کے جانے کے بعد ہمدان کرسی پر جا کر بیٹھ گیا، اور جبکہ فرحان میڈیسن لینے چلا گیا۔ ہمدان خود ڈاکٹر تھے، انہوں نے تفصیل سے ڈاکٹر سے بات کی۔ وہ رات روشنی کے پاس ہی رکنے والے تھے۔ گھر انہوں نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں ڈیوٹی پر ہے، اور فرحان کا پتہ نہیں اس نے گھر پر کیا بات کی تھی، نہ انہوں نے اس سے پوچھا۔ حقیقت میں انہیں بھی فرحان کے رویے پر دکھ ہوا تھا، اور یہ بات جانے کتنے دنوں سے چل رہی تھی۔ انہیں روشنی کی کیفیت کی وجہ بھی اب سمجھ میں آئی۔ انہوں نے واقعی فرحان سے بہت امیدیں لگائی تھیں، لیکن سب امیدیں اس طرح ٹوٹ جائیں گی انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ جانے کیسے روشنی نے خود پر یہ سب سہا۔ اس وقت روشنی کے چہرے پر نگاہیں جمائے سوچوں میں گم تھے۔ فرحان بھی ان کی خاموشی محسوس کر رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا وہ اس سے زیادہ روشنی کی سائیڈ لینے والے تھے۔ وہ فرحان سے زیادہ روشنی کو محبت کرتے تھے، وہ جانتا تھا، لیکن پھر بھی فرحان کو ان کا خود سے چپ چپ رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ماموں مجھے پتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن یہ بھی تو، اس نے آہستگی سے انہیں مخاطب کیا، نہیں میں تم سے ناراض نہیں ہوں، مجھے خود پر غصہ ہے، دکھ ہے کہ میں نے کیوں روشنی کی بات نہیں مانی اور اسے شادی پر مجبور کیا۔ وہ صحیح تھی، وہ شادی کے بغیر زیادہ خوش تھی۔ شادی اسے راس نہیں آئی تھی، وہ بولی تھی اسے چاچو عورت کے لیے شادی ضروری نہیں ہے، عورت شادی کے بغیر بھی تو رہ سکتی ہے اور خوش بھی رہ سکتی ہے۔ وہ صحیح تھی، وہ اس کی بات کاٹ کر دکھی سے بولے، اور فرحان کو خاموش ہونا پڑا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں خاموشی ہوئی۔ یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا جس میں انہوں نے الگ کمرہ روشنی کے لیے لیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے دیکھتے ہوئے پھر کہنے لگے، تمہیں یاد ہے جب تم ذروہ سے شادی کرنے والے تھے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ مت کرو شادی، روشنی تم سے بہت محبت کرتی ہے، اس سے رشتہ تو بناؤ، تمہیں بھی اس سے محبت ہو جائے گی، ایک موقع تو دو روشنی کو۔ تم نے تو نہیں، لیکن اس نے تمہیں ہی سوچا تھا، تم دونوں کا نکاح ہوا تھا فرحان، اور اگر اسے تم سے اپنے شوہر سے محبت ہوئی تو کیا غلط کیا اس نے، یہ ایک فطری بات تھی۔
لیکن تم نے منع کر دیا، تم نے کہا نہیں ماموں، میں ذروا کے بعد کسی اور کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا اور علیحدگی ہی بہتر ہے۔ تم نے نہیں، ہم نے اسے دیکھا تھا، اس نے کیسے خود کو سنبھالا تھا، اس نے تمہیں 7 سال سوچا تھا، تم نے اس سے نکاح کے بعد کوئی رابطہ نہیں کیا، کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا تھا، اسے پھر بھی تم سے محبت ہوئی تھی اور اس نے کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا تھا کیونکہ وہ تمہارے نکاح میں تھی، تو محبت بھی تو تم سے ہی ہونا تھی نا، اور پھر طلاق ہوئی۔ یہ اس کے لیے ہی نہیں، ہم سب کے لیے تکلیف دہ مرحلہ تھا، فرق یہ تھا اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھا، اور محبت پاس آ کر کھو جائے ذروا کے بعد تم بھی اس تکلیف کو جانتے ہوگے۔ خیر، وہ وقت بھی گزر گیا، اس نے خود کو سنبھال لیا، پھر اس کی شادی کی بات ہونے لگی۔ اب اس کی شادی کرنی تھی، وہ خود بھی جانتی تھی، یہ ہم سب کو پتہ تھا کہ وہ بہت وویلا کرے گی، نہیں مانے گی، ضد کرے گی۔ فرحان، تم یقین نہیں کرو گے، روشنی نے خود شادی کے لیے ہاں کی تھی، کسی بھی دباؤ کے بغیر۔ اسے یہ تک نہیں پتا تھا لڑکا کون ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ انوار بھائی نے پوچھا تھا، پہلی مرتبہ ہی، جیسے آپ کی مرضی بابا، کہا تھا اس نے۔ اتنی فرما بردار تھی روشنی۔ ہمدان روشنی کے چہرے پر نظریں جمائے بول رہے تھے اور فرحان ہمدان کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی پھیل گئی، شاید وہ بتاتے ہوئے اس وقت میں کھو گئے تھے۔ کچھ پل بعد انہوں نے روشنی کے چہرے پر سے نظریں ہٹا کر فرحان کو دیکھا۔ اس کی شادی کے 6 ماہ بعد کی بات تھی، جب میں ہاسپٹل میں تھا، مجھے میرے دوست کا فون آیا، فون کر کے کہنے لگا جلدی اپنی بھتیجی کے اپارٹمنٹ میں آؤ۔ میں حیران اور پریشان سا ادھر پہنچا تھا، اور تم یقین کرو فرحان، اس کے جانے تک بھی مجھے دور دور تک بھی گمان نہ تھا وہاں اس کے اپارٹمنٹ میں سارا کے ساتھ ذروا بھی ہوگی۔ وہ بات کر کے رکے، ذروا کے ذکر پر اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، اور یہ بھی گمان میں نہ تھا کہ ذروا فرید کی سالی ہوگی اور سارا فرید کی پہلی بیوی۔ ہمیں فرید نے دھوکہ دیا تھا، جھوٹ بول کر شادی کی تھی، وہ اکیلا ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اور جس سے انکوائری کروائی اس نے بھی جھوٹ بولا ہم سے۔ وہ اب روشنی کو دیکھ رہے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا، بلڈنگ کے لوگ اندر تک گھسے ہوئے تھے، سارا روشنی کے کردار پر کیچڑ اچھال رہی تھی اور سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ فرید سارا کو مسلسل وہاں سے جانے کا کہہ رہا تھا، کبھی ذروا کو اسے لے جانے کا کہہ رہا تھا، جبکہ وہ روشنی کو گالیاں دینے میں مصروف تھی۔ اس وقت تم روشنی کی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہو کیا ہوگی۔ میں اسے وہاں سے نکال کر کیسے لے کر گیا تھا، مجھے آج بھی نہیں بھولتا۔ لوگوں کے طنزیہ فکر اور نگاہوں میں سے اسے لے کر جانا نہیں بھولتا مجھے۔ انہوں نے اذیت سے آنکھیں بند کی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سلسلہ کلام دوبارہ شروع کیا۔ میں ذروا کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن سارا نے اس دن سب حدیں پار کی تھی۔ اس نے میرا لحاظ کیے بنا بھی روشنی کو بد کردار اور جانے کیا کیا کہا تھا، اور فرید خاموش تھا۔ بقول اس کے اسے روشنی سے بہت محبت تھی، لیکن اس وقت وہ اس کے کردار پر ہونے والے الزامات کو نہیں روک رہا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی اس کی کہ اگر کوئی آپ کی محبت کو ذلیل کرے تو کیا آپ اس کا منہ نہیں توڑیں گے؟ ہمدان نے فرحان کی طرف دیکھا، پھر اس کے بعد فرید نے بہت کوشش کی صلح کی، لیکن روشنی اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، اور میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ رشتہ رہے۔ فرید نے دھمکیاں دیں کہ وہ کبھی بھی روشنی کو طلاق نہیں دے گا۔ ہم نے خلا کے لیے عدالت میں کیس کر دیا۔ میرے بہت اچھے دوست نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ یہاں خلا والی جنگ الگ تھی اور گھر میں بھائی بھابھی اور باقی سب کو سنبھالنا الگ۔ یہ اس وقت سے بھی مشکل اور تکلیف دہ وقت تھا جب تمہاری اور اس کی طلاق ہوئی تھی، لیکن خیر وقت گزر ہی گیا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی فرید کی اصلیت نہیں جانتا تھا، اگر جانتا ہوتا تو یقین کرو کبھی روشنی کی شادی اس سے نہیں کرتے۔ روشنی ہم پر بوجھ بالکل نہیں تھی کہ اس کی شادی ہم ایک شادی شدہ اور 2 بچوں کے باپ سے کرتے۔ وہ فرحان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے، میرے نزدیک تھا کہ شاید ذروا نے تم سے روشنی سے متعلق یا اس سارے معاملے کے بارے میں بات کی ہو اور تم مجھ سے بات کرو۔ سارا اور ذروا کے نزدیک روشنی ہی غلط تھی۔ ان کے مطابق روشنی نے جان کر ذروا سے بدلہ لینے کے لیے تم سے دوبارہ تعلق جوڑنے کے لیے یہ سب کیا تھا، تو اس وقت اگر تمہیں بات پتہ لگتی تو وہ روشنی کے خلاف ہی ہوتی یقینی طور پر اس کے کچھ مہینوں بعد ذروا کی وفات نے ہم سب کو دھچکا دیا تھا، اور اس کے کچھ عرصہ بعد تم بھی ذروا کے غم سے باہر نکلنے لگے، گھر آنے لگے، سب سے ملنے لگے، اور لیلا کی شادی پر بھی تمہارا رویہ دوستانہ تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ تم اس سارے معاملے کے بارے میں نہیں جانتے، اگر جانتے بھی ہو تو شاید تمہارے نزدیک اہم نہیں ہے۔ پھر بڑی آپا نے مجھ سے سب سے پہلے تم دونوں کی شادی کی بات کی۔ میں کنفیوزڈ تھا اس رشتے کو لے کر، جبکہ آپا کا پورا زور تھا۔ رودابا سے بات کی تو اس نے کہا یہ ایک بہترین فیصلہ ہے، تم تو کسی سے بھی شادی کر لو گے، تمہیں تو کوئی بھی لڑکی مل جائے گی، لیکن روشنی کے لیے پھر سے دھوکہ کھانا اس سے بہتر ہے کہ اب اپنی فیملی میں ہی روشنی کی شادی کر دی جائے۔ خیر بات پہلے تم سے کی گئی، اگر تمہیں کسی قسم کا اعتراض ہوا تو معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ اب مجھے نہیں پتا زاہدہ آپا نے تم سے کیسے بات کی، پر مجھے پتہ لگا فرحان راضی ہے، اور اس کے بعد انوار بھائی سے بات کی گئی۔
اور انہیں راضی کیا گیا، وہ بھی مان گئے، بات سب کو معلوم ہو چکی تھی سوائے روشنی کے۔ انہوں نے گہری سانس لے کر بات جاری کی۔ فرحان کی نظریں روشنی کے ہاتھ پر تھیں جو بے جان سا سیدھا پڑا تھا۔ روشنی سے سب سے پہلے بھابھی نے بات کی، اس نے منع کیا اسے شادی ہی نہیں کرنی۔ پھر بھائی نے بات کی اور ان کے بات کرنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد میری باری آئی، میں نے اس سے بات کی تو اس نے واضح انداز میں انکار کیا۔ اس نے تمہارا پوچھا تو میں نے اسے کہا وہ تمہاری طرح جذباتی اور بے وقوف نہیں ہے۔ خیر اس نے کہا اسے کچھ وقت چاہیے اور پھر وہ خود بتا دے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کی کچھ دنوں بعد بات کی، تب بھی اس کا انداز ویسا ہی تھا۔ پھر اس نے روتے ہوئے کہا جو دل کرتا ہے آپ کریں۔ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ اس پل میں نے اسے دعا دی کہ خدا کرے تمہاری آنکھوں میں آنے والے یہ آخری آنسوؤں پر روشنی کے حق میں کی گئی دعائیں شاید آسمان اور زمین کے درمیان ہی رہ جاتی ہیں، اوپر جاتی ہی نہیں، قبول بھی ہوتی ہیں تو پوری نہیں ہوتی۔ ان کا لہجہ آزردہ ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تم دونوں کا رشتہ کیسا اور کس نہج پر رہا، پر میں جانتا تھا اب کی بار وہ شاید کوشش بھی نہ کرے اس رشتے کو نبھانے کی، پر مجھے تھا کہ تم سمجھدار ہو، اسے خوش رکھو گے، اور آج دوپہر سے پہلے تک تو یقین تھا کہ تم نے اسے خوش رکھا ہے۔ وہ گہری سانس بھر کر اٹھے اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگے، شاید وہ اس کے سامنے کمزور دکھنا نہیں چاہتے تھے۔ ساری بات سن کر فرحان گمسم ہوا تھا اور بیڈ پر نیند آور ادویات میں سویا وجود بے قصور لگا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تم فرید سے جڑے ماضی کو برداشت نہیں کر پاؤ گے تو میں تمہیں خود ساری بات بتا دیتا، اور اگر تم شادی سے انکار بھی کر دیتے تو بھی اتنا مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن فرحان بات ہی ساری یہی ہے کہ اس چیز کا اندازہ نہ مجھے تھا اور نہ ہی تمہیں، لیکن اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا، بدلا نہیں جا سکتا۔ ایک بار پھر ان کی آواز کمرے میں گونجی۔ ڈاکٹر کے مطابق روشنی کی حالت خطرے سے باہر تو ہے، لیکن اگر وہ مزید پریشانی اور دکھ کی کیفیت میں رہی تو اگلا اٹیک نروس بریک ڈاؤن یا ہارٹ اٹیک بھی بن سکتا ہے۔ اس کی ذہنی حالت بہت کمزور ہو چکی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اب جب وہ ہوش میں آئے تو تم اس کے سامنے آؤ اور اپنے بچے کے لیے تو تم یہ کرو گے۔ اگر تم چاہو تو اسلام آباد چلے جاؤ، میں باقی سب کو سنبھال لوں گا۔ وہ جانتے تھے روشنی اب فرحان کی شکل بھی نہیں دیکھے گی، اور اگر دیکھے گی تو تکلیف اور اذیت میں رہے گی، اور ڈاکٹر کے مطابق یہ اس کے لیے خطرے کی بات ہے۔ لیکن ماموں، فرحان کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تو یوں وہ اس سے مزید بدگمان ہو جائے گی، لیکن ہمدان نے اس کی بات کاٹی۔ میرے لیے اس وقت صرف روشنی کی زندگی اہم ہے۔ تمہیں روشنی کی پرواہ نہیں ہے، پر اپنے بچے کی تو ہوگی، اس کے لیے تمہیں جانا پڑے گا۔ ہمدان اس کی بحث کرنے کو غلط سمجھے تو لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا۔ فرحان لب پینچے خاموش ہو گیا۔ جی تو سامعین و حاضرین، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔